بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 50 ہے، جس میں ہم شاعر اسحاق بن خلف کو پڑھیں گے۔ ان کے اشعار ہیں جس میں یہ اپنے حالات بیان کر رہے ہیں کہ اگر میری بچی امیمہ نہ ہوتی تو میں فوت ہونے اور فقیر ہونے سے نہ ڈرتا۔ نہ مجھے فقر ڈرا سکتی تھی اور نہ موت، لیکن میری چونکہ بیٹی ہے، اس سے میری محبت ہے اور اس کے لیے میں مرنا نہیں چاہتا بلکہ اس کے لیے جینا چاہتا ہوں۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال آخر وهو اسحاق بن خلف شاعر اسلامی لولا أميمة لم أجزع من العدم ولم أقاس الدجى في حندس الظلم وزادني رغبة في العيش معرفتي ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحم أحاذر الفقر يوما أن يلم بها فيهتك الستر عن لحم على وضم تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت اکرم نزال علی الحرم۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ لولا امیمتا، اگر میری بچی امیمہ نہ ہوتی، لولا اگر نہیں ہوتی، لو اگر، لا نہیں، اگر نہیں ہوتی امیمہ میری بیٹی، لم اجزع معنی میں نہیں گھبراتا، میں نہیں ڈرتا، من العدم ای من الفقر، عدم سے، جب کوئی چیز نہیں ہوتی مطلب مال نہیں ہے تو مال معدوم ہے، تو معدوم کو عدم کہتے ہیں۔ لولا امیمۃ لم اجزع، لم اخف، خافا یا خافو، لم اخف میں نہیں گھبراتا، میں خوف نہیں کھاتا، من العدم من الفقر، ولم اقاس الدجى فی حندس الظلم، اور اسی طرح تاریک راتوں میں گٹا ٹوپ اندھیرے نہ جھیلتا۔ ولم اقاسی، قاسا یقاسی یعنی مقاسات، اس سے مطلب یہ لم اتحمل میں برداشت نہیں کرتا، فی الدجا رات کی تاریکیوں میں، لم اتحمل الدجا میں رات کی تاریکیوں میں، اور فی حندس، حندس بھی کہتے ہیں شدت الظلم سخت تاریکی، تو سخت تاریکیوں میں اور رات کی اندھیریوں میں کبھی بھی متحمل نہیں ہوتا، کس چیز سے؟ گٹا ٹوپ اندھیرے نہیں جھیلتا، اگر مجھے خوف نہ ہوتا امیمہ کا خوف ہے، اسی لیے میں انتظار کر رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں، اور موت کو قبول نہیں کر رہا اور نہ میں فقر کو قبول کر رہا ہوں۔ یہاں پر آپ حضرات کے سامنے معانی لکھے ہوں، من المقاسات ای من الصبر، من المعانات، شدت الظلم یعنی ظلمت کی شدت، جمع ظلم الظلم، رات کی اندھیریاں۔ وزادنی رغبتاً فی العیش، لیکن اس بات کی معرفت نے زندگی میں میری رغبت کو بڑھا دیا۔ کس بات کی؟ آگے آ رہی ہے وہ بات جس نے رغبت بڑھا دی، وہ آگے وہ بات آ رہا ہے یا آ رہی ہے۔ وزادنی، اور مجھ میں بڑھا دی، رغبت فی العیشی زندہ رہنے کی۔ وزادنی زادہ یزید بڑھانا، وزادنی رغبتاً میری رغبت کو بڑھا دیا، فی العیشی زندگی میں، معرفتی میرا یہ جاننا، معرفہ جاننا، معرفتی میرے اس جاننے نے، جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میری رغبت زندگی میں بڑھ گئی۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ آگے۔ ذل الیتیمتی، کہ یتیم بچی ہر وقت ذلیل ہوتی ہے، یجفوہا ذو الرحم، کہتے ہیں کہ یتیم لڑکی کو ذلیل سمجھا جاتا ہے اس حال میں کہ رشتہ دار اس سے بے رخی برتتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بچی یتیم بن جاتی ہے یا یتیمہ ہو جاتی ہے تو اگرچہ
ان کے اہل و عیال سمجھ لیں یا رشتہ دار سمجھ لیں یا ارحام جو ان کے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے ہونے کے باوجود بھی کیونکہ وہ ان سے جفا کشی کرتے ہیں اور ان سے وفا نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، اس وجہ سے یتیمہ بچی وہ ضلالت کا اور وہ ذلیل ہو جاتی ہے ان کے ہاں، لوگوں کے ہاں۔ اس لیے میں نہیں پسند کرتا اور اسی لیے میں زندگی کو ابھی ترجیح دیتا ہوں موت پر۔ جس طرح پہلے شعر میں تھا کہ میں خوف نہیں کھاتا موت سے اگر مجھے یتیم بچی کا غم نہ ہوتا، تو کہتے ہیں کہ میرے ابھی زندہ رہنے کے رغبت بڑھ گئی ہے بوجہ اس کے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یتیمہ کو لوگ حقارت کی نگاہ سے اور اس کو ذلیل سمجھتے ہیں جب ان کے رشتہ دار ان سے پہلو تہی یا ان سے دور ہٹتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ احاذر الفقر یوما ان یلم بها، اب دیکھو مجھے ڈر اور اندیشہ ہے، احاذر ای انا اخاف، انا عندي هذا الخوف الفقر، کہ کبھی کسی نہ کسی دن اس کو فقر نہ لگ جائے، کسی دن وہ فقیر نہ ہو جائے، کسی دن وہ کسی کی محتاج نہ بن جائے۔ احاذر الفقر، مجھے ڈر اور اندیشہ ہے کہ کسی دن اس پر فقر آ پڑے۔ لما یلم، نیچے لکھا ہوا ہے نزل به، اس کے اوپر نازل ہو جائے فقر اور محتاجگی، احتیاج، وہ کسی کی محتاج بنے، یہ میں پسند نہیں کرتا۔ ان یلم بها فیہتک الستر عن لحم علی وضمی، تو اس وجہ سے کیا ہو، اور اس کی ضعیفی کا بردہ چاک کر دے گا، میں نہیں، ہتکا یہتکو، پاڑنا، کسی کی چادر کو پاڑنا، ہتکا، کسی کو بے پردہ کرنا، تو کہتے ہیں فیہتک الستر، تو چادر اس کی پٹ جائے، کس وجہ سے، فقر کی وجہ سے، جب اس پر آ پڑے گا، ان ینزل بها فیہتک الستر، تو اس کی چادر کو جو حیا والی ہے، پاک دامنی والی، اس کو پاڑ دے گا، عن لحم علی وضم کنایۃ عن الضعیف الذلیل، جب بندہ کسی کا محتاج ہوتا ہے تو وہ گویا کہ نوع من الذل و نوع من الذلۃ، تو بندہ وہ ضعیف کہلاتا ہے، اس لیے کہا کہ وہ مزید ضعیف بن جائے گی یتیمہ ہوتے ہوئے۔ تہویٰ حیاتی و اہویٰ موتہا، دیکھیں وہ میری زندگی کو پسند کرتی ہے، ہوا یہوا، ہوا بمعنی جسے ہم کہتے ہیں خواہشات یا کسی چیز کو پسند کرنا۔ مثلا میں کہتا ہوں ما ہوایتک، ما ہوایتک، آپ کی مرغوب چیز کیا ہے، آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے، ما ہوایتک، آپ مطلب کھیل کود پسند کرتے ہیں، کھانا پینا پسند کرتے ہیں، یا اور کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی سرگرمی پسند کرتے ہیں، ما ہوایتک۔ اسی طرح تہویٰ، ہی تہویٰ، امیمہ، امیمہ تہویٰ پسند کرتی ہے، تہویٰ بمعنی تحب، تحب وہ پسند کرتی ہے، حیاتی میری زندگی، و اہوا اور میں پسند کرتا ہوں، موتہا شفقاً، اور میں موت اس کے لیے پسند کرتا ہوں، شفقاً شفقت اور والموت اکرم، یعنی میں اس پر شفیق ہوں، مہربان ہوں کہ وہ مر جائے اور یتیمہ نہ بنے، شفقت اور خوف کی بنا پر، کیونکہ موت عورتوں کے لیے سب سے معزز مہمان ہے۔ والموت اکرم نزال، اکرم ضیف، ضیف کہتے ہیں مہمان کو عربی میں، تو یہ مترادف ہوا ہم معنی کلمہ، والموت اور موت جو ہے، اکرم بہت زیادہ مہمان نواز ہے، بہت زیادہ خیال رکھنے والا ہے، نزال علی الحرم، عورتوں کا، حرم جمع حرمہ، حرمہ کہتے ہیں قابل حفاظت چیز جس کی پردہ دری حرام ہو، تو جو مطلب عورتیں ہیں وہ پردے میں ہوتی ہیں، یعنی وہ حرم میں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے موت سے اچھا مہمان نواز اور کوئی بھی نہیں۔ کہتے ہیں یعنی اگر عورت زندگی کی آلودگیوں سے پہلے پاک دامنی کے ساتھ ختم ہو تو یہ بہت بہتر ہے، تو اس لیے یہ کہتا ہے کہ وہ میری زندگی کو پسند کرتی ہے، میں اس کے لیے موت کو پسند کرتا ہوں کہ وہ حیا اور پاک دامنی کے ساتھ
موت کی طرف چلا جائے، اور موت اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ وہ مہمان کی عزت کرتا ہے۔ اور اخیر میں کہہ رہے ہیں اخشا، میں ڈرتا ہوں، گھبراتا ہوں، اخاف، مجھے ڈر ہے اس بات کا، یا احاذر کما درسنا سابقا، اخاف فظاظۃ، فظاظہ سوء الخلق، شدت النفس، میں ڈرتا ہوں، گھبراتا ہوں، فظاظۃ عم، اپنے چچا کی سختی سے گھبراتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد وہ میری امیمہ کے ساتھ سختی کرے گا اور اپنے اخلاق یعنی اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے نہیں پیش آئے گا۔ اخشا فظاظۃ عم، اپنے چچا کی ترش روئی اور سخت روی سے میں گھبراتا ہوں، او جفا اخ، اور اپنے بھائی کی بے رخی کا خوف ہے مجھے، جفا یعنی بے رخی، اخن میرے اپنے بھائی کی، وکنت ابقی علیہا، حالانکہ مجھے اس پر ترس آتا ہے، علیہا من اذی الکلمی، کلمات کی اذیت کا بھی، اگر کوئی میری امیمہ کو برے الفاظ سے پکارے، اس کو ڈانٹے، تو یہ بھی اذیت مجھے برداشت نہیں، اور یہ بھی اذیت میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ کہتے ہیں حالانکہ مجھے اس پر ترس آتا ہے کلمات کی اذیت سے بھی۔ اس کا پورا ترجمہ سلیس یوں ہے، یعنی میں اس کو تکلیف دینے والا کوئی کلمہ نہیں سن سکتا، تو اس کے متعلق کسی کی تنخوئی، بے رخی کیسے برداشت کر سکوں؟ مجھے باتیں برداشت نہیں اپنی امیمہ کے متعلق، تو کیسے اس کے ساتھ کوئی ترش روئی کے ساتھ، بدخوئی کے ساتھ اور بد اخلاق کے ساتھ پیش آئے، کیسے میں برداشت کر سکتا ہوں؟ امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔